السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ آج تھوڑی سی بات ایک مہلک مرض بادی بواسیر کے سلسلے میں کر لی جائے۔ یہ مرض ایک چھپا ہوا دشمن ہے جس میں کئی ساری ایکٹیویٹیاں ہو جاتی ہیں۔ جب یہ مرض سر کی طرف بڑھتا ہے تو چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مرض جوڑوں کی طرف جاتا ہے تو جوڑ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیند اس میں نہیں آتی ہے تو بھی کچی نیند ہوتی ہے، یعنی کوئی معمولی سی کہیں کوئی آواز ہوئی تو نیند اس میں کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نیند آ بھی جائے تو اس میں خواب اتنے ہوتے ہیں ڈراؤنے کہ اللہ معاف کرے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے خواب آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اس میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ لوگ اس میں اپنے آپ کو عاصب زدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر جادو جن وغیرہ کا کوئی اثر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مرض کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور کسی بندے کو جب ایک طرف یہ سب ہوتا ہے کہیں بھی، یعنی اس کی وجہ سے یا تو ایسا لگتا ہے کبھی بھوک ہی نہیں لگتی، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ بھوک اگر لگے تو برداشت نہیں ہوتی، آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا کھا جاؤں۔ پھر اس میں کافی بار دیکھا گیا ہے کہ سر میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔ مریض کا دماغ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ کچھ سوچتا ہے، پھر ایک چیز کو کرتا ہے، پھر اس کو نہیں کر پاتا، پھر دوسری چیز کو کرتا ہے، ایسے ایسے اس کا یہ معاملہ رہتا ہے۔ اس کے اگر اسباب دیکھے جائیں تو بہت ہیں، اور ایسا مریض جو ہے اس کی بڑی پہچان یہ ہے، سب سے بڑی پہچانوں میں سے، کہ اس کو اکثر ریا بنتی رہتی ہے، ڈکاریں آتی رہتی ہیں، گیس بنتی رہتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور پھر یہ بندہ بادی بواسیر والا، جس کو ریح البواسیر بھی کہتے ہیں، اس کا علاج وہ سوچتا ہے کسی طریقے سے ہو جائے تو بہت ساری دوائیاں کھاتا ہے، لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کا علاج جو ہے، ٹریٹمنٹ ایک لانگ ٹائم مانگتا ہے، لمبے عرصے تک اس کی دوائی کھانی پڑتی ہے، تب جا کے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ جلد بازی میں اس کا علاج نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک تو اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آدمی کو قبض رہتا ہے اکثر، پھر کبھی کبھار اس کو ایک دم سے اسہال ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی جو ہے پیچس ہو جاتی ہے، دست لگ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں۔ قبض اگر صحیح ہو بھی جاتی ہے تو پھر اپنے آپ قبض ہو جاتی ہے، اکثر اس کو قبض رہا کرتی ہے۔ پھر گلے میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ اٹکا ہوا ہے، اور سینے پہ بھی بھاری بھاری بوجھ لگتا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں جو ہے یہ بادی بواسیر کی ہیں۔ اگر کسی کو بھی یہ مرض ہو تو یہ خونی بواسیر کو آدمی سمجھتا ہے کہ بہت تکلیف دہ ہے، تو وہ ظاہر سا ہوتا ہے، اور یہ بالکل چھپا ہوا ہے، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کا علاج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس الجھن میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا مرض ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے یہ گزارش کر دی آپ سے کہ یہاں تک لوگ سمجھ لگ جاتے ہیں کہ کہیں مجھے عاصب اور جنات کا تو اثر نہیں ہے۔ اس میں ہمدرد وغیرہ کی، دہلوی وغیرہ کی گولیاں آتی ہیں، اس کو آپ 6 مہینے تقریباً کھائیں، یا اس سے زیادہ ٹائم بھی آپ کو کھانی پڑ سکتی ہیں۔ ان کا نام ہے یہ قرص بادی بواسیر، اس کے نام سے گولیاں آتی ہیں، اور یہ آپ لیں اور روز صبح شام دونوں ٹائم 2 گولیاں کھائیں۔ ناظرین، اس میں ایک چیز اور بھی ہے قابل غور ہے کہ کچھ دن گولیاں کھانے سے آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل طبیعت نارمل ہو گئی ہے، پھر آپ گولیاں چھوڑیں گے تو پھر وہی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا
عرصہ جو ہے کم سے کم 6 مہینے تک آپ ان گولیوں کو کھائیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت جو نارمل ہو جائے گی۔ اور اس میں بادی والی چیزیں بالکل بند کر دیں۔ اگر کھانے کے ساتھ آپ دودھ پیتے ہیں تو اس کو بالکل بند کر دیں۔ ٹھنڈی اشیاء اس میں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اور بینگن ہوا، آلو ہوا، اسی طریقے سے گول کدو ہے، چائے وغیرہ ہے، یہ سب اس میں جو ہے نقصان دہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے گوبھی ہے، بند گوبھی اور پھول گوبھی، دونوں طرح کی گوبھیاں، اور ایک گول کدو آتا ہے وہ بھی، یہ سب اس میں نقصان کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غذا جو ہے اپنی نارمل کرنی ہوگی، کھانا کم کھائیں، بھوک چھوڑیں، اور جو ہے وقت پر کھائیں، پھر انشاءاللہ یہ 6 مہینے میں بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اور یہ مرض عام ہے، تقریباً بندوں کو یہ مرض ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔